بتاتا ہے اور جس پر کھول دیتا ہے اس سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپاتا۔ ہاللیلویہ۔ آج کا دن بڑا بابرکت ہے کہ آج ہمارے خدا یسوع مسیح جیوت ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور آج مسیحیوں کی عید ہے۔ عید کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی جو تمہارا لوٹ ہے۔ بس یہی ایک خوشی ہے جس کی بات یسوع مسیح نے فرمایا ہے، تم میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرنا۔ آمین۔ میرے مرنے جی اٹھنے کو یاد کرنا۔ یہ ایسی خوشی ہے کہ خدا انسان بن کر زمین پر انسانوں کے درمیان رہا اور انہوں نے اس کو نہ پہچانا اور اس کے منہ پر تھوکا، اس کی داڑھی کو نوچا، اسے تھپڑ مارے، اسے مکے مارے اور اسے صرف ایک نبی سمجھتے رہے، لیکن وہ نبیوں کا سردار، وہ سرداروں کا سردار، وہ داتا مہان، وہ ابلیس کے کاموں کو نیست کرنے کے لیے انسان بن گیا۔ آمین۔ وہ ساری دنیا کا خالق اور مالک یہوہ یشوع ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ خدا انسان بن گیا، ہمارا خدا انسان بن گیا۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں نبی کے کوڈ بھی بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ اس پر بات چیت بھی کروں گا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات اور اس کے بعد تلسیوں کے نام پالوس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ میرے عزیزوں، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے بدن جانوں کو خدا کی طرف لگائیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا ہے پاک کلام اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیات۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آمین۔ دوسرا والا تلسیوں کے نام پالوس کا خط اور اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، آمین، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ خدا کے دیدہ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے خدا آمین۔ کلام کا برکت دیں، جلدی سے بڑی عاجزی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کتاب مقدس کے لیے ایک عنوان ہے جو نبی نے اس کو عنوان دیا ہے اور وہ ہے لوگوس۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ لوگوس۔ لوگوس کا کیا مطلب ہے؟ سوچ کا اظہار کرنا۔ یونانی زبان میں لوگوس کلام کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے سوچ کا اظہار کرنا، کچھ کہنا۔ اسٹرانگ کنکلیوڈنس میں اس کا مطلب درج ہے کچھ کہنا، سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اظہار خیال کرنا، استدلال یعنی حقائق سے نتائج کا حصول پیش کرنا۔ فوکس کرو، مطلب فوکس کرو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دماغی قابلیت یا محرکات، بوٹینیکل انسائکلوپیڈیا بتاتا ہے لوگوس یونانی لفظ کلام، موجب اور منصوبہ کے مطلب رکھتا ہے اور اس کا جمع
کوئی یونانی فلسفہ اور تھیولوجی میں اس کا الہی موجب کا مفہوم کائنات میں ظہور پذیر ہوتا ہے، یعنی جیسے حکم صادر کرنا اور اس کے مطلب کو واضح کرنا۔ آمین۔ جب پالوس رسول یہ انجیل لکھ رہا تھا تو اس نے دنیا کی ابتدا سے پہلے سے شروع کیا، جیسا لغوس نے خداوند پاک روح نے نبی سے لکھنے کے لیے حکم کیا۔ آمین۔ اس وقت یہودی اور غیر اقوام جو یونانی تھے، ان میں دنیاوی سوچ میں فلسفہ اس طرح کا تھا، وہ فلسفوں میں ڈوبے رہتے تھے اور یونانی دنیاوی سوچ رکھتے تھے، وہ کھوج کرتے تھے۔ اور یوحنا نے پہلا باب پہلی آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہ بات لکھی، جس کو غیر قومیں پڑھتی ہیں، اور آج کے زمانے کے فلسفہ نے لوگوں کے خیالات کو کلام میں بڑھنے سے روکا ہوا ہے۔ آج لغوس کا مطلب ختم ہو گیا ہے سیمینریوں کی تعلیم نے، کیونکہ ہر کلیسیا کی سیمینری ڈیٹا ہے اور ہر ایک نے یوحنا پہلا باب پہلی آیت کو اپنے فلسفے کے مطابق بیان کیا ہے، اور وہ ان کی کتابوں میں درج ہیں۔ کہیں پر آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھ لیجیے۔ جیسے ایک بات بیان کرتا ہوں، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ والے وہ کہتے ہیں کہ جو کائن ہے، جو ابلیس ہے اور یسوع ہے، یہ خدا کے دو بیٹے ہیں۔ یسوع دہنا ہاتھ ہے اور ابلیس بایاں ہاتھ ہے۔ یہ بات کلام ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو برادر۔ اس لیے جب ہم دوسروں کی تفسیروں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کون کیا ویو رکھتا ہے اور کیا ان کی تھیولوجی نظریہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا الہی وسیلہ دنیا میں دیکھی اور اندیکھی چیزوں میں شفایتی بنا۔ جب وہ پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں لغوس خدا کے ساتھ تھا، جو دراصل خدا میں تھا، اور واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سب چیزوں کو تخلیق کیا اور برقرار استدلال، دماغی قابلیت اور منصوبہ سے جب میں استدلال حقائق سے نتائج حاصل کرنا کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں یہاں لاجک اکثر لفظ بولا جاتا ہے انگلش کا لاجک۔ اس کا کیا لاجک؟ تو لاجک کا مطلب ہے منطق، اور منطق کہتے ہیں ہاں ہاں اور نہ نہ، اور یہی بات کر میرے کلام یسوع نے متی کی انجیل مقدس میں فرمائی ہے، جب انہوں نے خود اونچی آواز بلند آواز میں زبان کھول کر شریعت کو پورا کیا اور نئی شریعت مسیحوں کو دی کہ تمہاری باتیں ہاں ہاں اور نہ نہ ہو، جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ منطق۔ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ لفظ لاجک لغوس لفظ ہی سے نکلا ہے۔ آئیے اس بات کو اور تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو پہلا باب 11ویں آیت، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسئلہ سے سب کچھ کرتا ہے، بہتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ آمین۔ کیا آپ کو اس کی سمجھ آئی؟ اسی کو پہلا باب 11ویں آیت لکھا ہے، اسی میں خدا نے ہم بھی اس کے ارادہ یعنی لغوس کے موافق جو اپنی مرضی کی مسرت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے بہت پہلے سے بنائی عالم سے پیشتر مقرر ہو کر میراث بنے۔ آمین۔ کہ ہم اس کی اولاد ہوں گے، ہم اس میں سے نکلیں گے، زمین پر جسم لیں گے اور جسم کے بعد پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب خدا میں سے خدا نکلا ہے، کلام یہ سکھاتا ہے۔ خدا نے تخلیق سے پہلے اپنے ساتھ مشورہ کیا۔ خدا نے کچھ بھی نہیں بنایا تو خدا نے اپنے ساتھ مشورہ کیا۔ اکثر لوگ اپنے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے؟
جو باپ ہے اکثر اکیلے بیٹھے ہو بیٹے ہو اپنے ساتھ تھوڑی کی آواز میں باتیں کریں گے. بیوی کہتی ہے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یار بس اپنے وہ سوچو پیاروں کے بس وہ بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا. آمین. یہ کیا ہے؟ منطق. انسان کے اندر روح ہے اور جسم اور روح ایک دوسرے کے خلاف ہے اور یہاں پر روح جسم کے ساتھ بات کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آمین. اور خدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا. ہے وہ ایک خدا ابدی ہے اور ابدیت یہ دائرہ ہے, دائرہ. اور خدا روح ہے, وہ روح اتنا بڑا ہے آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا. اور یہاں آج تک سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ آسمان کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہے اور کتنی طے. ہاللیلویا. اس لیے میں سائنس کو نہیں مانتا. سائنس تو ابھی پھولوں کی مکمل قسم نہیں بتا سکی. سائنس نے تو آج تک طوطوں کی قسم نہیں بتائی, شیروں کی قسم نہیں بتائی کہ دنیا میں کتنے شیر پائے جاتے ہیں, کتنی قسم کے. میں کہتے سائنس کو رہا ہوں, میں صرف خدا کو رہا ہوں. آمین. گاڈ بلیس یو بردر. سائنس نے جو کچھ کیا ہے خدا کی گواہی دے رہی ہے, کچھ خدا سے آگے نہیں کیا. خدا نے یہ اربوں خربوں یہ نوری سال یہ نوری سیارے ستارے جو گردش کرتے ہیں, اور سائنس کہتی ہے جب سیارہ دریافت ہوا ہے اس کے اوپر تیزاب اور گندک کی بارش ہوتی رہتی ہے. اس جیسے ہماری زمین ہے سیارہ, تو انہوں نے سارا دریافت کیا, اس کے اوپر تیزاب اور گندک کی بارش ہوتی رہتی ہے. اب بتاؤ وہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ بتایا انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی دریافت کر, ہمیں پتا وہ آپ کا میرا خدا یسوع ہی ہے. آمین. پھر انہوں نے کہا کہ سورج اس سے بھی بہت بڑا, ہماری زمین سے بھی بہت بڑا, اور جو مریض سیارہ ہے سب سے بڑا سیارہ ہے اس سے بھی بہت بڑے سیارے دریافت ہوئے ہیں, اور وہ آگ کے گولے ہیں, وہ آگ ہی آگ جلتی ہے ان میں. تو وہ کس نے بنائے؟ خدا نے. خدا نے بنائے. تو ہمیں کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ خدا مجسم سی کی طرف. امثال کی کتاب فرماتی ہے جو کچھ پہلے تھا وہی دوبارہ سے بنا اور اسی میں سے پھر دوبارہ بڑھے گا. اس لیے جب نیٹ استعمال کرتے ہو تو خدا کی قدرت کاملہ کو دیکھا کرو, خدا کی اندیکھی چیزوں کو دیکھا کرو جو سائنس ڈھونڈ کے دکھا رہے ہیں, ان کو دیکھا کرو اور تھوڑا سا مدد ماری کیا کرو تاکہ آپ کو اس کلام کا مکاشفہ نیٹ پر مل جائے. ہاللیلویا. اس لیے یہاں پر خدا نے تخلیق سے پہلے اپنے ساتھ مشورت کی. غور کیجئے, واحد ذاتی شخصی ضمیر ایک شخص ہے, وہ واحد ہے اور وہ اپنی زمین کے ساتھ بات کرتا ہے. جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں, باپ باتوں میں بات کرتا رہتا ہے اپنے آپ سے, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی بتا راستے میں آ رہا ہے اور اپنا باتیں کرتا, ہم کہتے ہیں ہیلو کیا بات ہے, کس سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی یار بات میں بتاؤں گا. تو یہاں پر بھی بات ہے واحد ذاتی اسم ضمیر, اس نے خدا نے اپنے آپ سے ہی مرضی کر کے سب چیزوں پر کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مکمل طور پر اپنے کام اور عمل میں خود وہی ہے, خود مختار ہے. یہ خدا ہی ہے جس نے تخلیق کے لیے اپنے منصوبے, تاریخ, وقت, نجات کی رشوما اور ترتیب کو عمل میں لایا. یاد رکھیے لغوس کا مطلب ہے اظہار, اور اظہار کے پیچھے اس میں سوچ شامل ہے. پہلے لغوس سوچ خیال کی حالت میں تھا. غور سے سنا, پہلے سب سے پہلے جو لغوس تھا جسے ہم خدا کا روح کہتے ہیں,
جو لغوس ہے، کلام ہے، سوچ ہے خدا کی، خیال کی حالت میں تھا، اور خیال کہاں پر ہوتا ہے؟ خدا اکبر، خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو کعبوں خیالوں میں بسا ہوا ہے، تو چاندنی کا بنا ہوا ہے۔ تو سوچ لے تو خیال خوشبو، تو بول اٹھے تو الفاظ خوشبو، تیرے تکلم سے بن گیا ہے ہر سوال خوشبو، ہر جواب خوشبو۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں پر خیال کی حالت میں تھا، لغوس سب سے پہلے سوچ اور خیال کی حالت میں تھا، اور وہ حالت خدا کے اندر تھی۔ اس لحاظ سے اور اس مقام پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لغوس جو کلام ہے خدا کے اندر موجود تھا، لیکن اس کے بعد جب اس کی سوچ اور خیال کا اظہار نمودار پیدا ہوا، جب سوچ خدا نے سوچ لی، خیال کر لیا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لغوس خدا میں سے نکلا۔ اور یہ سنتے نے کیا فرمایا؟ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، اور واپس خدا کے پاس ہی جاؤں گا۔ لہذا لغوس کے دو مراحل ہیں، مرحلہ ہے ایک اور دوسرا مرحلہ۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ خدا میں ہے، یہ لغوس خدا میں ہے، اور دوسرا وہ ظاہر ہوا، خدا کے اندر بھی ہے اور ظاہر بھی ہوا ہے۔ اس کو کیا کہو گے؟ دو خدا یا ایک خدا؟ ایک خدا۔ آج آپ کو دنیا میں جو تثلیث کی تعلیم چل رہی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ غلط ہے، شیطان کی تعلیم۔ پہلا یہ لغوس خدا میں ہے، اور دوسرا وہ ظاہر ہوا، یعنی کہ خدا نظر بھی نہیں آ رہا اور خدا ظاہر بھی ہو گیا۔ آمین۔ اور وہ ظاہر کیسے ہوا؟ وہ ظاہر انسان کی طرح ہوا، اس کے دو ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جو یہ تصویر کے اندر وہ شکل نظر آ رہی تھی، یہ لغوس کی شکل ہے۔ یہ لغوس کی شکل ہے میرے عزیزوں۔ ابدیت میں لغوس خدا کے ساتھ اس کی سوچ خیال میں موجود تھا، لیکن تخلیق سے قبل، کس سے پہلے؟ تخلیق سے قبل۔ کس سے پہلے؟ تخلیق سے قبل۔ تخلیق سے کہتے ہیں بنانے کو، جی کوئی چیز بنانے، تخلیق کرنے کے لیے۔ دنیا جہان کی ہر ایک چیز، ایک ذرہ، ایک آئٹم کا بنانا، اور اس سے پہلے کا وقت تخلیق، اس سے پہلے، تخلیق سے پہلے لغوس خدا میں سے نکلا، جو اس کا ذاتی اظہار اور ذاتی مکاشفہ ہے۔ غور کیجیے، بدروان نے 7ویں عیسوی زمانہ کے پیغمبر ہونے کے وسیلہ سے اس بات کے بارے میں بتایا ہے، خدا میں روح تھا، اور پھر خدا میں سے لغوس نکلا، یا اس کا جلالی بدن یعنی تھیوفنی باڈی، جو کہ انسان کی صورت میں ظاہر ہوا اور خدا کا بیٹا کہلایا، جس کا تصور پہلے سے موجود تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے 1957 9واں مہینہ پہلی تاریخ شام کا وقت عبرانیوں باب 4 نبی نے جب یہ میسج دیا تو وہاں پر الہی مکاشفہ پیش کیا، اس میں سے یہ حوالہ پیش کیا ہے آپ کے لیے۔ اس بات سے سوال پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع ذات خود لغوس ہے؟ یسوع جو مریم سے پیدا ہوا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع ذات خود لغوس ہے؟ عظیم مکاشفہ جس پر عیسیٰ کی بنیاد رکھی گئی، جو پطرس رسول کو دیا گیا، جو یہ ہے کہ یسوع مسیح ہے۔ روح قدس کے بغیر کوئی مریم سے جو پیدا ہوا ہے مسیح یسوع، اس کو خداوند یہوہ نہیں کہہ سکتا۔ جب تک خدا کے اندر سے لغوس جو نکلا
آنکھیں نہ کھول دے کہ جو مریم سے یہ یسوع پیدا ہوا ہے یہ دراصل خدا کا مقدس ہے، یہ یہوہ ہے جس کے اندر سے میں نکلا ہوں۔ آپ روح القدس کے بغیر یسوع کو خدا نہیں کہہ سکتے، تثلیث کہہ سکتے ہیں، دو خدا کہہ سکتے ہیں، وحدانیت والے ایک خدا کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی کی اس الہی تعلیم کی وجہ سے جو خود لغوس نے نبی کے اندر اور ساتھ ہو کر پیش کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ پترس کے اندر کون بولا؟ جب یسوع نے سوال کیا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں کون ہوں؟ کسی نے کہا خداوند تو یرمیا ہے، کوئی کہتا تو یرمیا ہے، کسی نے کہا خداوند تو ایلیا ہے، کسی نے کہا خداوند وہ جو آنے والا تھا کوئی کہتا تو وہ ہے تو بھی، کسی نے کہا خداوند میں نے ایسے لوگوں سے سنا کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ کا سر قلم ہوا تھا وہ ہے تو زندہ ہو گیا تو وہی ہے۔ تم میرے بارے میں تم بارہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا تمہارا خیال ہے؟ سب سوچنے جاتے ہیں۔ 3.5 سال ہو گئے یسوع کے ساتھ، 3.5 سال ہو گئے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں یہ کون ہے؟ اسی لیے آپ کو کیا کہتا ہوں، مجھے پڑھتے رہا، میں کہیں پر غلطی کرتا ہوں تو مجھے پکڑ لیا، میں بھی انسان ہوں، میں غلطی نہیں کرنا چاہتا، ابلیس مجھ سے کروا دے گا، اور آپ ہوش و حواس میں بیٹھو تاکہ وہ غلطی یہاں پر درست ہو جائے اور میں آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں۔ میں اپنی نام نہیں لینا چاہتا، میں خداوند کے چرنوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے پترس کے اندر لغوس اتر آیا۔ پترس بھی سوچ رہا تھا، بارش کے سارے بڑی گہری سوچ میں ایسے سکتے میں چلے گئے، یہ سوچا نہیں کبھی یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو کیسے کہتے ہیں یہاں مجھے ہم رہتے ہیں یار یہ تو سوچا ہے۔ لغوس کس کے اندر اترا؟ پترس کے اندر۔ اور وہ لغوس کس کے اندر تھا؟ یسوع کے اندر بھی وہی لغوس تھا۔ اس کا مطلب ہے لغوس خدا ہے، خدا میں سے نکلا خدا ہے، کیونکہ وہ پترس کے اندر بھی بات کر رہا ہے اور وہ مسیح کے اندر بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہاں پر یسوع نے فرمایا شاباش، یہ بات تیری عقل، تیرے بدن، تیری روح، تیری جان نے نہیں کہی جو تو تیرے سوچتا رہا، بلکہ یہ میرے باپ نے، کس نے؟ میرے باپ کے روح نے تیرے اندر ظاہر کی ہے، اور باپ کے اندر سے اس کا روح نکلا ہے اور وہ ہے لغوس۔ ہاللیلویہ۔ اور اس یسوع نے کیا فرمایا؟ تو پترس ہے۔ لوگوں نے لفظ پترس کو پتھر کہہ دیا اور اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور کیفر نے کہا کہ وہ پیٹر ہے، اور پیٹر کیفا کا مطلب پتھر ہے، اور پتھر پر انہوں نے اٹلی سے ایک شہر پیدا کیا روم، اور روم کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا دنیا کا چرچ بنا کر سینٹ پیٹر چرچ کا نام دے دیا اور کہا کہ یہ وہ ہے جو خدا نے کہا۔ یہ دنیا میں جو یہ کلیسیا ہے کیتھولک، یہ کلیسیا ماں ہے۔ لیکن یہاں پر خدا نے فرمایا کہ پترس تیرے اندر خدا کے روح نے یہ بات کہی ہے، اور میں بھی اس پتھر پر، کون سے پتھر پر؟ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ یسوع نے کس کی بابت کہا تھا؟ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، اور جب وہ گرا، جس پر گرا اس کو اس نے چکنا چور کر دیا، اور وہ خود خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جو کلیسیا کی بنیاد ہے، بنیاد جڑ ہے، وہ مکاشفہ ہے، اور مکاشفہ خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح آج کلیسیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ جس طرح یسوع کے اندر تھا اسی طرح کلیسیا کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔
جو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اگر ہم کہیں کہ یسوع الگ ہے جو لوگوس کے ساتھ تھا، تو پھر ہمارے پاس دو خدا ہو جاتے ہیں۔ غور کریں جی لوگ، جو مقدس رسول کو دیا گیا مکاشفہ وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہے، یعنی کہ یسوع خدا ہے جو مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اور زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یسوع الگ ہے جو لوگوس کے ساتھ تھا، تو پھر ہمارے پاس دو خدا ہو جاتے ہیں۔ اب یوحنا پہلا کا پہلی آیت کو سمجھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں، خدا میں بیٹا تھا اور بیٹا خدا کے ساتھ تھا اور بیٹا خدا تھا۔ غور کریں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور آپ اس کو بولتے ہیں ابتدا میں بیٹا تھا اور بیٹا خدا کے ساتھ تھا اور بیٹا خدا تھا۔ کیسے؟ اب اس کو میں مزید کھولتا ہوں، اس کو میں مزید کھولتا ہوں اور اس کی اس طرح میں بیان کرتا ہوں۔ ابتدا میں خدا نے اپنے ساتھ کلام رکھا اور کلام خدا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ مجسم انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے فلیش، جسم لے لیا۔ خدا جو نظر نہیں آتا تھا، اس کا جلالی بدن تھا، تھیوفنی باڈی تھی۔ تو اب دیکھو، یہ میرا عکس نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے یہ عکس ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ پیچھے دیکھو یہ بلیک عکس ہے اور یہ ہاتھ ہے اور ایک میرے اندر روح ہے۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ میرا عکس میرا جسم ہے تو میرا عکس ہے، میرا جسم ہے تو میرا عکس ہے، اور اگر میرا جسم ہے تو عکس ہے، اگر جسم عکس کے ساتھ ہے تو اس جسم کے اندر روح ہے تو جسم کا عکس ہے۔ آپ ان تینوں کو یہ کہیں گے، پیچھے روشنی ہوگی تو یہ عکس آگے آ جائے، روشنی آگے ہوگی عکس پیچھے چلا جائے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح یہاں سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے، ابتدا میں بیٹا تھا اور بیٹا خدا کے ساتھ تھا اور بیٹا خدا تھا۔ تو اب ہمارے پاس خدا کے ساتھ ایک اور خدا کا تصور آ جاتا ہے، یعنی جب خدا نے کلام منہ سے فرمایا، اپنے منہ سے کلام فرمایا، اور وہ کلام کس کے اندر اترا؟ فرشتہ جبرائیل کے اندر اترا، اس نے سنا، اس کے اندر اترا، اور اس نے زمین پر اتر کر وہ کلام ناصرت کے اندر جا کر کاری مریم کو سنا دیا۔ اس کے کانوں سے وہ کلام اس کے اندر اترا اور وہ کلام اس کے اندر اترا، اور وہ سیدھا کہاں پر چلا گیا؟ اس کے رحم میں۔ کہاں پر چلا گیا؟ اس کے دل کے نیچے قبر کا رحم ہوتا ہے، اور وہ دل کے نیچے وہ کلام نے صورت پکڑ لی، صورت انسان بننا شروع ہو گیا۔ کلام مجسم ہو گیا ہے، کلام نے جسم لے لیا ہے، وہ جسمانی صورت میں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مت کہیے گا کہ مریم خدا کی ماں ہے، یہ بہت بڑا گناہ اکبر ہے۔ خدا نے جسم اس لیے لیا کہ وہ انسانوں کے اندر بیٹھ کر انسان ہو اور وہ اپنے آپ کو قربان کرے۔ خدا کے لیے انسان بننا مشکل نہیں ہے۔ خدا کی کتاب 14 باب میں خدا لوگوس جو خود ہے، جو ملک صدق سالم لوگوس ہے، وہ وہاں پر انسان بن کر آیا ہے۔ آمین۔ اور پھر وہ دوبارہ انسان بن کر ابراہیم کے گھر آیا ہے۔ ابراہیم کے گھر آیا تو اس نے وہاں پر روٹی کھائی، بڑا گوشت کھایا، دودھ پیا اور مکھن کھایا۔ ہاللیلویا۔ ہے نا خدا؟ خدا نے روٹی کے ساتھ پانی نہیں دیا، خدا نے روٹی کے ساتھ دودھ دیا۔ ہاللیلویا۔ مکھن کھایا، بڑا گوشت کھایا۔ میری بات کو سمجھے؟ وہ وہاں پر خدا انسان بنا، وہاں پر جو خدا انسان بن کر آیا تھا، کیا فرماتا ہے جو وہاں پر مکہ صدق سالم کے اندر خدا انسان بنا تھا، وہی انسان وہی صورت اور شبیہ پر مریم کے اندر سے کلام نے صورت لے کر جنم لیا۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہو؟ سامنے بیٹھو، شاباش۔ ہاللیلویا۔ کیا میری بات یہاں تک سمجھ آئی؟
کہ مریم نے کس کو جنم دیا تھا؟ مسیح کو۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا سب سے زیادہ مظہر، خدا کا کلام، خدا کا لباس مجسم ہو گیا۔ خدا نے اپنے آپ کو جسم میں ڈھال لیا اور اس جسم کے اندر، اب دیکھو میں آپ کو مزید اس کو اور بہتر کرتا ہوں، اس طرح بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، معافی چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو سمجھانے کی، میں اپنے منہ سے کلام نکالوں گا تو جب میری بات ریکارڈ ہوگی تو آپ کسی کو بتائیں گے یا یہ سنو بہتر کرنا سے میرا کلام آپ کسی کو سنا رہے ہیں تو وہ کلام کون ہے؟ خدا۔ وہ کلام کون ہے؟ وہ کلام میرا ہے تو وہ کلام طارق ہے۔ میں نے آپ کو کچھ بات کہی، آپ نے ریکارڈنگ کی، آپ نے تھرڈ پرسن کو جا کر وہ سنا دی تو اس نے کہا طارق غلط ہے، اس نے میرا کلام سنا اور میرے کلام کو سن کر اس نے مجھے غلط کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلام میں، اس کلام میں میں ہوں اور وہ کلام تو میرے منہ سے نکلا ہے۔ تو یہ جو خدا کے منہ سے کلام نکلا ہے، جب کوئی اس کو غلط کہتا ہے تو کوئی اس کلام کو غلط نہیں کہتا، وہ خداوند یسوع کو جو خالق اور مالک ہے اس کو غلط کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا باپ بھی پسند کیسا کاٹ دی، یہ کچھ بڑا ہوتا اس کو غلط کی، یہ تو بجتی ہے آپ کا باپ، یہ تو تدریس کو نہیں مانتا، یہ تو صرف اور صرف لباس کو جو خدا میں سے نکلا صرف اس کو مانتا ہے، اور یہ لباس، یہ لکھا ہوا کلام ہے، یہ خدا ہے۔ جب ہم آپ کو یہ پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ کی عقلوں پر ابلیس پردہ ڈال دیتا ہے، نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ ابلیس آپ کو کہتا ہے یہ اس پادری کا کلام ہے، ہمارا کلام نہیں ہے۔ میری بات یہ اب آپ کو سمجھ آئی؟ اب جو میرے منہ سے کلام نکلا ہے اور وہ کلام ریکارڈ ہو گیا ہے، وہ کلام لکھا ہوا ہے، تو وہ صدیوں لکھا ہی رہے گا اور وہ کلام میرا ہی رہے گا، وہ کلام میرا ہی رہے گا۔ میں جانتا ہوں یہ طارق کا کلام ہے، وہ میرا ہی کلام کیونکہ میرے منہ سے نکلا۔ اب میں نے ایک تو اپنا کلام ریکارڈ کروایا اور لکھوا دیا، وہ تحریری صورت میں لکھا۔ اب میں اپنے کلام کو کسی دوسری صورت میں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب خدا نے پہلے اپنے کلام کو لکھوایا اور اس کے بعد اس کلام کا خدا نے کام کیا۔ یہ بات قرآن مقدس میں لکھی ہے، جو اچھا ٹھیکیدار ہے، جو اچھا انسان ہے، وہ گھر بنانے سے پہلے لاگت کا حساب کتاب لگاتا ہے اور اس کا نقشہ بناتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ پہلے گھر بار بھی بناتا ہے، گھر کے ذہن میں بنا ہوتا ہے، پھر وہ نقشہ بناتا ہے۔ آمین۔ پہلے خدا نے کلام بولا، لکھا، اور یہ کلام ابد تک قائم ہے۔ اس کے اندر ابلیس انسانوں میں آ کر غلطیاں کر سکتا ہے، یہ بات بتا کر یہ لکھوا سکتا ہے، یہ کاٹ کر یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سارا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام خدا ہے، جتنا ہمارے پاس آیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ کلام غلط ہے، اس میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا اس نے بھیج دیا، باقی جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ آمین۔ آپ کو پتا ہے یہ کلام مقدس کے اندر یہ تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے نا، تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے نا، تو جب ہم جو ہمارے پاس نہیں نا کلام پہنچا تو وہ بھی مل جائے گا جب پورے کلام کے پاس جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس کلام پر جو شک کرتا ہے اس کے اندر شرارت کی روح ہے، گمراہی کی روح ہے، اور وہ ابلیس ہے۔ آمین۔ جب خدا نے ایک کام کر لیا، کلام بولا، لکھوا دیا، اور
اب خدا نے کلام بولا تو کس نے لکھا؟ خدا کے کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہاللیلویا. جب سفید تخت کی عدالت پر نبی نے دیکھا خدا کو تو وہاں پر صرف نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا. یہ دیکھو یہ روشنی گول ہے نا، بلب کوئی بھی دیکھو گے نا، روشنی کوئی بھی دیکھو گے وہ گول ہی اچھی لگے گی، گول ہی ہوگی. اور یہ ابدیت کے خدا کو یہ روشنی ظاہر کرتی ہے. ہاللیلویا. اور سفید تخت پر اس طرح وائٹ کلر کا نور ہی نور چمک رہا ہے. نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے میرے عزیزو. وہاں پر اس کی کوئی آنکھیں نظر نہیں آ رہی، کوئی منہ، کوئی ہاتھ، کوئی پیر نظر نہیں آ رہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو تانا، انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو روح کی تو بات نہیں ہوتی. ہاللیلویا. اب اس لغات کے مقاشنے کی سمجھ آ رہی ہے کہ خدا جو ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ سے جدا کر دیا. اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ سے جدا کر دیا. اچھا ایک چیز ایک ہوتی ہے اور وہ دو ہو جائے تو پھر بھی زندہ رہتی ہے. آپ کو پتا ماں کے جب بچہ ہوتا ہے وہ بچہ تو نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا بچہ ماں کے اندر. جب وہ جدا ہو جاتا اس سے رو جاتے اور ماں کے اندر سپر چھٹی اس خدا نے رکھی ہے. بچے کو کچھ بھی ہو ماں کو پتہ چل جاتا. خدا کے بعد یہ ماں ہے جس کا رتبہ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. ہر چیز سے اعلیٰ رتبہ ماں کا ہے، خدا سے نیچے ہے. اگر انسانوں میں رتبہ ماں کا ہے. ہاللیلویا. اب انسان کے اندر سے انسان نکلا، دو انسان ہو گئے. تو جو انسان کے اندر سے انسان نکلا ہے اس نے اس انسان کے اندر سے نکل کر کیا کیا؟ پہلے والے کو ظاہر کیا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پہلے والا اگر نہ وہاں پر ہو تو جنہوں نے پہلے کو دیکھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کی شکل دیکھ لیں تو شفیق کا بیٹا ہے. بتا ہاں جی انکل آپ کیسے جانتے میرے باپ کو؟ بھائی یار ادھر آ گیا، جا یار بوتل لے کے آ جاتے. اور تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا چاچا لگتا ہوں اور تیرا ابو اور میں اکٹھے پلے بڑے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ جی چاچی جی آ رہی. اور جب تیرا باپ بھی سور میں تھا تو وہ بھی ایسا ہی. ہاللیلویا. بہت سے نبیوں اور راست والوں کی آرزو تھی کہ آج کے دن کو دیکھیں، لیکن نہیں دیکھا کہ آج کا دن کون سا تھا کہ خدا انسان بن کر زمین پر ظاہر ہوگا اور نہیں دیکھ سکے. تم اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو. تم اگر ابراہیم کی اولاد ہوتے تو مجھ جیسے شخص کا قتل کرتے. لیکن تمہارا باپ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، سو اس نے مجھے دیکھا اور وہ بڑا خوش ہوا. اس نے بچڑا ڈبا کیا، اس نے اپنی بیوی سارا سے میرے لیے خلیفہ تیار کروایا. اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا تم کہتے ہو کہ میری عمر کو تقریباً 50 سال ہے. 50 نہیں، میں خود عمریں بڑھانے والا خدا ہوں. آمین. تبلیغ کرنے والا خدا ہوں. میں آج جسم میں ظاہر ہوا ہوں. میں نے وعدہ دیا تھا تمہارے پاس جسم میں آؤں گا، لیکن تم نے مجھے نہیں چاہا. تمہارے باپ نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا، اس نے میرا پانا کیا. ہاللیلویا. 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 اس لیے میرے عزیزوں دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نے پہلے اپنے کلام کو لکھوایا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر خدا نے اپنے کلام کو صورت دے دی. جو خدا کا کلام لکھا تھا وہ دنیا بنائے جانے سے پہلے لکھا تھا. اور لکھا کس نے تھا؟ کس نے لکھا تھا خدا کا کلام؟ اونچی بولو، یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو. خدا نے جب اپنا کلام، خدا کے تو ہاتھ نہیں ہے. آمین.
اور بائبل میں بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے 10 ستون کیا اپنی انگلی سے، اور جب وہ جسم کے لباس تھا مسیح کے اندر تو اس نے بدکار لوگوں کے نام لکھے اپنے ہاتھوں سے، وہ پڑھتے گئے بھاگتے گئے دو بار، اور پھر تیسری بار بابل کے اندر محل کی دیوار پر ایک ہاتھ لکھ رہا تھا، وہ ہاتھ کس کا تھا؟ تو آپ کا میرے خداوند پاک روح کا ہے، وہ خدا میں سے نکلا خدا پاک روح تھا، ہاللیلویا۔ اور تمہیں لکھا گیا میں نے اس زمین پر بادشاہی دی اور تو بادشاہی کا لائق نہ نکلا، سو میں نے تیری بادشاہی آج بات چھین لی اور مادیوں کو دے دی۔ خدا ایسے بھی کرتا ہے۔ آگے آگے دیکھو، تو تھوڑا پیچھے جاؤ تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے جب پہلا بادشاہ اس کا ورنہ کون ہے، وہ سامو۔ خدا نے کہا کہ جو سب سے لمبا اسرائیل کے اندر بنتا ہے اس کو چن لے، اس کا نام یہ ہے، وہ پہلے روح ہوتا ہے، نبی طرح خدا نے جواب دے اس کو چن لیا۔ جب اس نے خدا کے خلاف کام کیا، خدا نے اسے سلطنت چھین کر داؤد کو دیا، جو سب سے لمبا تھا اور جو سب سے چھوٹا تھا۔ یہ خدا کے دلالے ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں بیٹا تھا، بیٹا خدا کے ساتھ تھا اور بیٹا خدا تھا۔ بیٹا کس کو میں کہہ رہا ہوں؟ بیٹا کلام کو کہہ رہا ہوں، کلام لباس ہے، ہاللیلویا۔ جب یسوع مسیح پانی سے باہر آیا بپتسمہ لے کر، اس کے اندر کون اترا تھا؟ روح القدس کون ہے؟ خدا کا کلمہ، خدا کا اظہار، خدا میں سے نکلا ہوا خدا، ملک صدق سالم، کیونکہ اس پاک روح کی صورت ویسی تھی جیسی اس کے اندر ظاہر ہے، اور اس کی صورت ایسی تھی جیسے مریم سے وہ انسان یسوع پیدا ہوا تھا اور یسوع کے اندر لباس اتر آیا اور خدا مجسم انسان بن گیا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ غور کیجیے بھائی برانم اس میں کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کے کلام ہونے کی غلط تفسیر کر کے آپ اس کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیتے ہیں۔ تدریس کیا کہتے ہیں؟ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، 1 2 3، اور کہتے ہیں خدا باپ علیحدہ شخص ہے، خدا پاک روح علیحدہ شخص ہے، خدا بیٹا علیحدہ شخص ہے، اور جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا، اور جو باپ ہے وہ روح القدس نہیں ہو سکتا، اور جو روح القدس ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ علیحدہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو خدا کا مکاشفہ ہے وہ خدا کیا فرماتا ہے؟ اے فلپس تو یوں کیوں کر کہتا ہے کہ مجھے باپ سے ملا، میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ آمین۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ جو میری صورت تھی، جو میری صورت ہے وہ کلام کی صورت ہے۔ کلام کو جو ابراہیم کے گھر خدا انسان بن کر آیا تھا، میں اسی صورت پر پیدا ہوا ہوں، اور وہ ملک صدق سال کی صورت تھی، اور ملک صدق راست بازی کا بادشاہ جس کی نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی رشتہ نامہ ہے، جس کا کوئی چھپ بھی نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شیطان ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا انسان بن گیا، یہ کیا ہے؟ لباس۔ یہ بات 1965 8واں مہینہ 22 تاریخ شام کے وقت مسیح اپنے کلام میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نئے عہد نامے کے اندر پولس اپنے خطوط میں لکھتا ہے، شاید عبرانی کے خط میں ہے یہ بات، ایمان ہی سے موسیٰ نے مسیح کے لیے فرعون کی بادشاہی ٹھکرا دی اور آسیہ کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے، مسیح کے لیے۔ نئے عہد نامے میں لفظ لکھا ہے مسیح کے لیے، اور پرانے عہد نامے میں لکھا میں یہوہ خدا ہوں،
जो मारता हूँ, बचाता हूँ, कायम करता हूँ और जिसे चाहता हूँ बख्श देता हूँ। मैं मूसा इसीलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि ये लोग तेरा यकीन करें। मैं इसीलिए घटाटों पर देने में जाहिर हुआ हूँ कि ये मेरी दहशत रखें, तेरा यकीन करें। और उसी खुदा को गैर कौमों का हमारा प्यारा पालूस कहता है कि वो खुदा मसीह। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह पुराना अहदनामा नया अहदनामा इंसान बन गया। आमीन। एक अरशाद आज़म जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि खुदा एक है, मरकज़ 12 बाब 29वीं आयत। मरकज़ 12 बाब 29वीं आयत क्या फरमाती है मेरे अज़ीज़ों? मरकज़ 12 बाब 29वीं आयत क्या फरमाती है? हालेलुया। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ये क्या है? ये हमारे सामने सबूत है कलाम के अंदर कि खुदा एक ही है, वो खुदा मसीह है। अभी कलाम के अंदर का हवाला मैंने दिया है कि पुराने अहदनामे के यहोवा को पालूसुल मसीह कह रहा है। क्या कह रहा है? मसीह कह रहा है। आमीन। हालेलुया। आते लगोस अनदेखे खुदा का जाती भेद और मुकाशफा है। ये कोई दूसरा शख्स नहीं, कोई और मखलूक नहीं, ये खुदा बजाते खुद अपने आप को जाहिर कर रहा है। खुदा ने अपने आप को लगोस पे जाहिर किया और लगोस कैसा है? खुदा का जलाली बदला। जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये साया है, ठीक है? इसी तरह खुदा अब्दी है और अब्दियत से जो निकला तो वो इस तरह का है। जो इस तरह का है ये वाइट कलर का नूर ही है, नूर, लेकिन ये इस तरह का नजर आता है। इसका सर है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, बॉडी है, इस तरह की टांगे। ये लगोस है खुदा का। हालेलुया। यही लगोस है। ताकि उसकी तकलीफ उसे देख और समझ सके। तकलीफ से पहले खुदा ने अपने आप को इस तरह साबित किया ताकि जो कुछ खुदा बनाए तो उस पर अपना आप इस वसीला से जाहिर करे। खुदा बड़ा गुस्से वाला, लेकिन जो उसने अपने आप के अंदर से ये रूह निकाला है, ये रूह हमारी शिफायत कर। क्या बात! देखा खुदा की मोहब्बत। जो उसने अपने अंदर से रूह निकाला है वो मोहब्बत है। खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की है मेरे दोस्तों। हालेलुया। 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 आज आप थोड़ा बर्दाश्त करें। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई जाना चाहता है तो इजाजत है, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये कलाम का समझने के पूरे कलाम को इस तरह निचोड़ दो तो ये मुकाश बन गया पूरे कलाम के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। तो ये शुरू ही है। आमीन। 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 देखो मैं ये बाद में बताऊंगा सुबह 4 बजे। हालेलुया। हालेलुया। आइए बड़े गौर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई ब्रानम ने अपनी खिदमत के आखिरी 5 सालों के अंदर 60 से लेकर 65 तक 5 साल 5 फजल का अदद है और इन 5 सालों के अंदर पूरी बाइबल के मुकाशफे को खोल दिया।
اس کے وسیلہ سے عہد کے فرشتہ کے وسیلہ سے خداوند لغوس پاک روح مرد صدق سالم کے وسیلہ سے خدا کے روح کے وسیلہ سے نبی بیان کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے وادی سیون کے پہاڑ کے اوپر برا ہوگا، شہر کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پر سورج چاند ستاروں کی کوئی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ برا ہی اس شہر کو روشنی دے گا۔ برا کے اوپر باب ہوگا جو کہ لغوس ہے۔ خدا ایک عظیم روشنی ہے، ابدی روشنی تخت کے اوپر چمکے گی، اور یسوع اپنے باپ کے تخت پر نہیں بیٹھے گا، وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا اور باپ بیٹے پر اپنا آپ انڈیلے گا، جو کہ باپ اور بیٹے کا ایک ہونا ہے۔ کیا میری بات سمجھ آئی؟ یہ ہو چکا، یہ ہوگا اور یہ پھر ہوگا۔ میں یہ حوالے دے چکا ہوں کلام میں سے، دو ہو چکے، ایک ہونا ہے۔ اب آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو بیان کروں۔ پرانے ترنم کے دروس کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا 40 سال لغوس کس کے اندر رہا؟ خدا کا روح کس کے اندر رہا؟ بادل کے اندر چھپا رہا، بادل کے اندر چھپا رہا 40 سال، اسرائیل کے ساتھ رہا اور بادل کے اندر چھپا رہا، اور پھر 40 سال وہ آگ کے اندر چھپا رہا۔ ان دو طریقوں سے 40 سالوں اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا، بادل کے اندر تھا، چھپا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، اور پھر آگ کے اندر تھا، چھپا تھا، 40 سال اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اور اس کا اثر کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ پنکھا بند ہو جائے، تمہارے کسی میں چھوٹ جائے گا، صحیح بات ہے، تو پنکھا جو چل رہا ہے تو اس کی ہوا تو نظر نہیں آ رہی، تو ہوا کہاں پر ہے؟ پنکھے کے پروں کے اندر ہے، چھپی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ ہوا جب ہمیں لگ رہی ہے تو ہمیں زندگی دے رہی ہے، سکون دے رہی ہے۔ یہ وقت کا کلام ہو رہا ہے، وقت کے اوقات کے ہو رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہاللیلویہ۔ اور اب اس پنکھے کے اندر بھی ایک چیز ہے، بائنڈنگ، اس کی بھی دو تاریں ہیں، نیوٹن اور نیوٹرن پروٹون۔ ایک کو لائٹ کہتے ہیں اور ایک کو نیوٹرن کہتے ہیں۔ وہ اس کے اندر گئی اور پنکھا چلا اور اس نے ہوا دی، ہوا نظر نہیں آ رہی، ہوا زندگی۔ پرانے عہد میں خدا آگ کے اندر ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر ہے، اور بادل کے اندر اپنے لوگوں کے اندر ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے، اوپر ہے، تو ان کو روشنی دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، اور ان کی جو کپڑے پہنے تھے نا وہ کپڑے نہیں پھٹے تھے۔ 40 سال وہ کپڑے جو پہن کے نکلے تھے وہ کپڑے نہیں پھٹے تھے 40 سال، اور جو جوتیاں پہن کر نکلے تھے وہ جوتیاں ان کے پیروں میں 40 سال وہی تھی، اور وہ جوتیاں نہیں پھٹی۔ کیا بات! یہ کون تھا ان کے ساتھ؟ خدا کا پاک روح، خدا کا پاک روح، خدا کا پاک روح، لغوس۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ اب یہ سوال جواب حصہ نمبر 2، 1964 8واں مہینہ 23 تاریخ شام کے وقت یہ بات برادر جی نے سوال جواب کر کر یہ پیش کی۔ پھر ہم آگے دیکھیں۔ وہ جو آپ کا ستون لغوس ہے جو خدا میں سے نکلا، لغوس جو کہ دراصل خدا کی الوہیت کی صفت ہے، اور کلام میں لکھا ہے الوہیت کی ساری مموری مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے، اور یہ اسے پسند آیا اور اس نے یہ کر کے دکھایا کہ جس خدا کی لمبائی چوڑائی کوئی آج تک نہیں جان پایا، وہ خدا فرض کرو اسی کا 5 فٹ کا 5.5 یا 6 فٹ کا، تو خدا اس کے اندر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جبکہ لغوس خدا کی الوہیت کی صفت ہے، اور صفت کسے کہتے ہیں؟ خاصیت، خوبی کو۔
خدا کی خوبی یہ ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو اس نے اپنے لغوز کو زمین پر بھیجا، اس نے جلدی سے جسم اختیار کیا اور جلدی 3 سال کے اندر اس نے اپنے آپ کو مروا دیا، زندہ کر دیا، ہمیں بچا لیا۔ آمین۔ یہ خدا کی خوبی ہے۔ آمین۔ جب خدا نے اپنے آپ کو اس صورت میں ڈالا جس سے وہ دیکھا جا سکے، تو وہ روح کی خواہش معمولی تھی جو اس سے نکلی، وہ فروتن بھر کر نیچے آیا۔ خدا باپ لغوز جو بنی اسرائیل کے اوپر تھا، تو پھر وہ لغوز جسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور پھر لغوز انسان کے بدن میں ظاہر ہوا جو کہ ایک قربانی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر وہ عید پینتیکوست کے دن اترا، وہی آکاستون لغوز کے درمیان لوگوں کے درمیان ظاہر ہوا، آگ کی چلتی زبانوں کی طرح ان پر اترا۔ لغوز اپنے آپ کو لوگوں میں ظاہر کر رہا ہے۔ خدا ایک شخص میں نہیں بلکہ وہ ساری دنیا میں اپنے چرچ، اپنی کلیسیا کے اندر ظاہر ہوا۔ یہ بات سوال و جواب سوالات و جوابات نمبر 2 64 8واں مہینہ 23 تاریخ شام کے وقت کی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ان باتوں پر غور کریں اور سمجھیں جو نبی نے بیان کی۔ آکاستون لغوز ہے جو خدا میں سے نکلا، یعنی عظیم روح کی معمولی اس سے نکلی۔ لغوز خدا کی الوہیت کی صفت ہے۔ دوسری اور تیسری خدا باپ لغوز جو بنی اسرائیل کے اوپر تھا، اور چوتھا لغوز مجسم ہوا اور ہمارے درمیان ظاہر ہوا۔ پانچواں لغوز یسوع میں اور اس کے اوپر تھا۔ یسوع میں اور اس کے اوپر تھا۔ یسوع نے یہی فرمایا جب یسایہ کا تمہار پڑھا اور اس کا شاید 40واں باب یسوع نے پڑھا اور فرمایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اور جب بپتسمہ لے رہا ہے تو اس کا روح اس کے اندر آیا ہوگا، وہ اس کے اندر بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہے، جسے کہتے ہیں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ کس کے ساتھ میں تھا؟ بائبل کہتی ہے کہ آج تک انسان نے خدا کو نہیں دیکھا۔ بائبل کہاں کہہ رہی ہے؟ قانون رسول کے وسیلہ سے بائبل کہتی ہے وہ ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، اس میں دھندلی سی شکل نظر آ رہی ہے، وہ دھندلا سا نظر آیا ہے 63 میں، اور پھر وہ روبرو ہمیں نظر آئے گا جب ہم بھی اپنے جلالی بدن میں جائیں گے، پھر ہم اس کے جلالی بدن کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جلالی بدن کہاں پر پڑے ہیں؟ آسمان، چھٹی ڈیمینشن میں۔ آمین۔ خدا چھٹے دن میں بنا تھا، اور چھٹے دن میں کون بنا تھا؟ انسان کا جلالی بدن، روحیں بنی تھی۔ لیکن بائبل کے اندر پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں غور کریں گے تو وہاں پر بات نظر آئے گی۔ قرآن فرماتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ یہ خدا کہہ رہا کہ ہم انسان کو، ہم خدا کہہ رہا ہم انسان کو، نبی نے سوال جواب کے اندر یہ بات کہی۔ یہاں پر لوگ ہیں، ایک خدا دیگر کا باپ، اس میں سے نکلا لغوز، اور لغوز بھی خدا ہے، تو کتنے خدا ہو گئے؟ لوگ ہیں، خدا اپنے آپ سے کلام کر رہا ہے۔ ابدیت کا باپ لغوز سے فرماتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ تو خدا کی صورت جلالی تھی، اس میں سے روح نکلا، تو خدا نے انسان کو روح بنایا۔ روح نے اس طرح بنایا کہ وہ نظر انسان ہی آتا لیکن وہ کھا بھی نہیں سکتا۔ روح ہے، روح جب مٹی کی جسم میں آتی ہے تب اسے بھوک لگتی ہے، تب وہ کھاتا پیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان آیات کے مطابق وہ معمولی مسا تھا جو یسوع پر اترا، لغوز کی پیدائش نہیں ہوئی۔ غور کریں میرے عزیزو، لغوز کی پیدائش نہیں ہوئی، یسوع کی پیدائش ہوئی تھی۔
बल्कि वो यीशु के अंदर और ऊपर था। आइए और वजाहत के साथ इस मजमून को भाई ब्रानम की मुनादी के जरिए वाज़ह तौर पर समझे। खासकर 7 मोहरों के खुलने के बाद उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 7 मोहरों के खुलने के बाद भाई ब्रानम की तालीम तब्दील होगी, बल्कि ये और ज़्यादा वाज़ह होगी। उसने कहा मसीह वहाँ पर है, मैंने उसके ऊपर रोशनी देखी जैसे कबूतर की माने उस पर उतर रही हो। देखने वाले ने गवाही दी, वो जिसने मुझसे बियाबान में कहा जाओ और पानी से बपतिस्मा दो, उसने कहा जिस पर रूह को उतरते देखो उस रोशनी को जो कबूतर की मन उतरा, जो कि पूरी आग का स्तूप था, जो बनी इसराइल की बियाबान में उनकी रहनुमाई करता था, क्योंकि वो लगोस का मसा ही था। ये किसकी बात कर रहा, ये कौन कह रहा? आज आपको पता चाहिए, ये मैंने हवाला पढ़ा था। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात फरमा रहा है। यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे ना जब, तो स्टार्टिंग में शायद पहले बाप, दूसरे बाप, तीसरे बाप तक ये बात हालेलुया। यूहन्ना कहता है मैं बियाबान में था और वहाँ पर जिसने मुझे भेजा कि जा इस्राएल के अंदर पानी से बपतिस्मा दे, मैं बपतिस्मा देने आया, और जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझे कहा कि जिस इंसान के ऊपर तू पाक रूह को, खुदा के लगौस को, कलमे को, प्यार को तू उतरते देखेगा, उसके अंदर आते देखेगा, उस पर ठहरते देखेगा, वो शख्स आगे जब खिदमत करेगा तो लोगों को आग और रूह से बपतिस्मा देगा। आग और रूह, वो लगौस का बपतिस्मा देगा। वो जिसको अपने नाम से बपतिस्मा देगा उसके अंदर लगौस आ जाएगा, जिस तरह मसीह के अंदर लगौस आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात कहाँ से ली है जनाब? हम मसीह को देखना चाहते हैं। ये क्या है? मजमून है, पैगाम है नबी का, 64 में दिया गया, 3रा महीना और 4ठी तारीख। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ करके तो नहीं? नो ब्रदर, मेरा दिल करते हैं तो नहीं कह रहे। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी ब्रदर जी। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बपतिस्मे के वक्त खुदा की रूह उसमें दाखिल होती है और वो लगौस मुजस्सम होता है, वही आकाश की लगौस जिसने बनी इसराइल की राह रखी। अब वो पूरे तौर पर पहचाना गया और खुदा के बेटे में जाहिर हुआ और खुदा इंसान बन गया। अब अगर आप कहें, मैं आपसे कहता हूं तारिक भाई और बहन आपसे, अगर आप कहें कि हमें आज तक हमारे घर में 3-4 साल ये पादरी रहा है और हमें आज तक इसकी समझ नहीं आई, तो फिर मैं आपको और तरीका है ही नहीं, मैं आपको समझा सकता। अगर वो आपको खुदा के बारे में पूछी और आप उसको बता ना सके, खुदा की तस्वीरें भी हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, तो फिर भी आपको नहीं समझ आती, तो फिर अपने आप को, अपने ईमान को चेक करो सारे। अभी तक लगौस आपके अंदर नहीं आया। 3 साल हो गए आपको बपतिस्मा लिए हुए और अभी तक लगौस आपके अंदर नहीं आया। अभी तक बड़ी कमियां हैं। पूछ लो भाई से, जब मकर कॉलोनी में वहां पर गए तो तस्लीसियों के अंदर किस तरह जलाल जाहिर हुआ। कोई गैरबान बोल रहा है, कोई प्रस्तिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और माफ कीजिएगा, हर को ये भी ना कह देना कि ये बुरी रूह इब्रानी की बात फरमाता है कि वो नेकर बदल दोनों का अपना समझ चल रहा है। उनका तरीका गलत, लेकिन रूह कुदरत वहाँ पर भी आता है। ये बात अपने करने बाद मुझे बड़ी खास है कि आप हर वक्त यही ना कहते रहा करें कि उधर को शैतान उनके अंदर बोल रहा है, कहीं खुदा के मुखालिफ ना हो जाए। और लिखा है कलाम के अंदर जरूर उसके खिलाफ बोलेगा। पहले किसी के फल देखो, फिर उसको कहना कि तुम्हारे अंदर रूह नहीं है, क्योंकि उसके फल बताएंगे कि वो क्या रूह रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
یوحنا کی جی پہلا باب 14ویں آیت۔ ہمارا خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کہ کلام یسوع اور ہمارے درمیان رہا، یونانی لفظ درمیان رہنا کا لغوی معنی ہے خیمہ میں قیام کرنا۔ اس میں قیام کرنا کون سا خیمہ؟ پولس کہتا ہے ہمارا یہ خیمہ گرایا جائے گا اور آسمان پر ہمیں ایک نئی عمارت یعنی کہ نیا خیمہ ملے گا، جلالی بدن ملے گا۔ تو خدا کی زمین پر کس کے اندر تھا؟ تمبو کے اندر۔ وہ تمبو کون تھا؟ خیمہ کون تھا؟ خدا کس کے اندر تھا؟ خدا مسیح کے اندر تھا۔ مسیح خدا کا خیمہ، خیمہ تمبو کو کہتے ہیں، اور ہماری روح اس تمبو کے اندر ہے، جسم کے خیمہ کے اندر ہم آئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع اس لغوس کا مسکن بن گیا، لہذا جب آپ یسوع کو دیکھیں تو آپ لغوس کو دیکھ رہے ہیں، اور لغوس خدا میں سے نکلا خدا ہے۔ اس لیے یسوع نے فرمایا اے فلپس، جس نے مجھے دیکھا اس نے لغوس کو دیکھا۔ میں اور لغوس ایک ہی ہے، میں اور خدا ایک ہی ہے، میں خدا میں ہوں، خدا مجھ میں ہے۔ جب تم غالب آ کر میرے تخت پر بیٹھو گے، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا تھا، تب تم جانو گے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، تب تم کہو گے۔ اس کے بعد ہم ملک صدر کا آگے کوئی ذکر نہیں سنتے۔ کہاں پر سنتے ہیں؟ بدائی 14 باب کے، اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد کہ ملک صدر کون؟ یہ خدا کا کاہن تھا، اور کلام فرماتا اب تک کاہن رہتا ہے۔ خدا نے جو اپنے اندر سے اپنا جسم پیدا کیا تو اس کو اپنا کاہن بنا۔ خدا نے جو اپنے اندر سے ایک انسان کو نکالا تو اس کو اپنا کاہن بنا دیا، اور وہ کاہن مسیح کے اندر آ گیا، اور مسیح ابدی کاہن بن گیا۔ اور یہ بات عبرانی کے خط میں لکھی ہے، ہمارا کاہن، ہمارا سردار کاہن ایسا پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور اپنا ہی لہو لے کر خلاصی کروا کر ایک ہی بار ساتویں آسمان پر چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اپنا لہو خدا کے آگے تخت پر ڈال دیا، اور وہ تخت کے اوپر ابھی تک لہو پڑا ہے، اور وہ خدا کے تخت پر بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا۔ اس لیے جو ابدی سردار قائم تھا لغوس، جو ملک صدر سالم کے نام سے پیدائش 14 باب میں ظاہر ہوا ہے، جس نے ابراہیم کو روٹی اور میں دی، اور اسی نے ابراہیم کی اولاد کو، ایمان کی اولاد کو، غیر قوموں کو ہیکل کے اوپر ایک بہت بڑا گھر بنا، کمرہ بنا، جسے کباڑ خانہ کہتے ہیں۔ وہاں پر شاعر بانی ہوئی تھی۔ یاد رکھنا، یہودی یسوع مسیح کو مارنے پر تلے ہوئے تو یسوع مسیح چوری چوری، یہ والا جو اوپر جانے کا راستہ تھا نا، ہیکل کا راستہ مشرق سے سیدھی طرف، اور یہ سب لوگ مغرب کی بیک سائڈ پہ تھا، تو ہیکل کو چھوٹی نہیں تھی۔ لوگ اتنے خوش تھے کہ وہ یسوع مسیح کی طرف دھیان نہیں تھا، دل تھا، تو جہاں مل گیا پکڑو انعام لو، لیکن زیادہ یہ دھیان تھا جلدی جلدی میں ہاتھ دھو کپڑے پہنو اور ٹائم سے نا ہیکل چلے جاؤ، عبادت کرو، آج ہماری عید ہے۔ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیکل کی بیک سائڈ سے چوری فرض کرو، جب وہ نیچے دعا کر رہے تھے تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ سب سے اوپر والے کمرے میں دعا، وہ اوپر ان کے ساتھ فضا بنائی، وہ فضا کھائی۔ اس فضا کے کھانے کے بعد خدا یسوع مسیح میز سے اٹھے، اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے، اور پیر دھونے کے بعد دوبارہ میز پر بیٹھے تو دوبارہ پھر 2 چیزیں رکھی گئی، کیونکہ جب ملک صدر سالم آسمان سے اترا تو اس نے ابراہیم کو 2 چیزیں دی، روٹی اور میں، اور یہ ابدی برکت ہے، اور وہ روٹی خدا نے بنائی۔ اور وہاں پر یسوع نے روٹی توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، شیرہ رکھا انگوروں کا، فرمایا یہ میرا لہو ہے۔ تو
وہ خدا وہاں پر بھی لباس خدا جو انسان بن کر اترا تھا مر کے سفر میں، وہ وہاں پر بھی کاہن تھا، اور یہاں پر بھی وہ کاہن ہی ہے، مسیح یسوع کے اندر ہے، اور یہاں پر بھی وہ روٹی اور میٹ دے رہا۔ اس نے پہلے قربانی روٹیوں والی کھائی، برا کھایا، گوشت کھایا، آخر میں لوکا کی معرفت 22واں باب ان کی 17ویں آیت کے مطابق اس نے فصح کا جو کھانا کھایا، اور فصح کے کھانے کے بعد اس نے شیرہ لیا، میں لی، اس پر برکت دی اور ان کو دیا اور انہیں پیا۔ وہ یہودیوں کا فصح کھایا تھا، اس کے اندر شیرہ لیا تھا۔ اور پھر 19ویں اور آگے 20ویں آیت میں جا کر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے روٹی بھی توڑی، اس کے بعد اس نے شیرہ لیا، اور یہ ہے عشاء بانی کا شیرہ۔ اور میسیج کے بڑے بڑے خاتموں سے بات ہوئی اور کسی نے اس پر بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا زیادہ تر مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جن کو کلام نے بلیس کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیر دھوئے، اور کچھ کہتے ہیں بعد میں دھوئے۔ وہ نبی کا کوڈ دیتے ہیں کہ نبی نے اپنی خدمت میں پیر بعد میں دھوئے، لیکن نبی نے فرمایا کہ کلام مقدس کو پڑھو، جیسا کلام مقدس فرماتا ہے تم ویسا ہی کرو، لباس کی پیروی کرو۔ آمین آمین۔ اب یہ جو لکھا ہوا کلام ہے نا، یہ رحمہ کلام نہیں ہے، اور رحمہ کلام اور لباس، یہ والا جو کلام ہے یہ لباس ہے، یہ لکھا ہوا کلام ہے، اور جو رحمہ کلام ہے وہ ہے وقت پر روح القدس آپ کو بیان کرتا ہے، بتا دیتا ہے۔ چین کے اندر سیلاب آیا اور ایک علاقے میں کچھ بہنیں وہاں پر عبادت کے لیے جانا چاہتی، بڑی بارشیں ہوئی اور وہ ندی نالے بھر گئے، اور جو پل تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور وہاں پر ان بہنوں نے آپس میں 3-4 لڑکیاں تھیں، انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، انہوں نے کہا پترس بھی پانی پر چلا تھا، ہم بھی پانی پر چلیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے ٹاپک رکھا ہے لباس، اس کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ گواہی آج پھر پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ لباس کو رحمت سمجھ رہی ہے، لیکن وہاں پر رحمت کلام تھا، وہ لباس بنا، وہ لکھا گیا تب جب یسوع گلیل کی جھیل کے پانی کے اوپر یسوع مسیح چل رہے تھے۔ شاگردوں نے دیکھا اور انہوں نے یسوع مسیح کو بھوت سمجھا، بری روح سمجھا۔ یسوع مسیح نے فرمایا ڈرو مت، میں ہوں دنیا کا خالق اور مالک، میں لباس ہوں، مجسم کلام ہوں میں میرے بچوں۔ اور تب پترس آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر بالکل پیر اوپر رکھ لیا اور کشتی سے چھلانگ لگانے لگا اور کہا اگر تو خداوند تو ہی ہے، مجسم کلام میرا خداوند تو ہی ہے، تو مجھے حکم کر کے میں بھی پانی پر چلوں۔ تو تب کلام نے پترس کو کچھ کہا اور پترس کے اندر کلام اترا، اور تو بھی چل کر پانی کے اوپر آ جا۔ یہ کس نے کہا؟ یسوع مسیح نے۔ خدا نے کہہ دیا تھا تو بھی چل پانی کے اوپر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں چل۔ تو اس وجہ سے وہ جو کلام تھا پترس نے سنا، وہ کلام ہی پانی کے اوپر اس کو چلا رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے شک کیا اور کلام ایمان لباس اس میں سے نکلا اور وہ ڈوبا۔ ان بہنوں نے یہ اگلی بات نہیں پڑھی تھی کہ وہ ڈوب بھی گیا تھا، وہ رحمہ کلام تھا۔ یسوع نے فرمایا اس کو وقت پر اس کے سامنے کھڑا کر چل تو بھی پانی پر چل، اور وہ چلا۔ جب اس نے شک کیا وہ گرا، اور یہ ایمان سے 3-4 بہنیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، دعا کرتی رہی، بڑی دیر کنارے پر کھڑی ہوئی دعا کرتے رہی۔ وہاں پر گیروں میں جمع کرنے لگا، دیکھتے ہیں یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، لیکن مسیحیت کی آش
नाव डूबते हुए देखते हैं। हम अपनी मर्जी अपनी बेवकूफियां करके खुदा के कलाम को बेइज्जत करते हैं। यीशु मसीह ने कलाम में फरमाया तुम मेरे नाम से दुश्मनों को निकालो, ये मुस्तकबिल में ये आज के लिए है और ये चलता रहेगा जब तक हुआ नहीं जाता, निकालोगे। और वो बात सिर्फ पतरस के लिए लिखी थी, लगौस उसके अंदर उतरा और वो लगौस की वजह से पानी पर चला और जब उसने शक किया लगौस कलाम से जुदा हो गया और वो पानी में डूबा और खुदावंद ने इसको पकड़ा। लेकिन लड़कियों को खुदावंद ने हाथ नहीं रखा। लड़कियों के लिए लगौस नीचे नहीं उतरा क्योंकि लड़कियों ने तो अपनी मर्जी की। लड़कियों को तो कोई आवाज नहीं, वो दुआ कर रही थी, कोई आवाज आती, पाकुर फरमाता, पाकुर फरिश्ता भेजता और फरिश्ता उनके लिए पानी के ऊपर कोई अपना जगह लगा देता कि इसके ऊपर चादर लगा दो। उनके खुदा ने पानी को 2 हिस्से किया और बेटियों को और बुजुर्गों को लगा कर दे गया। वो खुदा नहीं बदला। हम इसका इंतजार करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। हम इसकी बात को खुदा की बात समझते और वो लड़कियां डूब गई। वो लड़कियां उन्होंने लगौस को रहमा कलाम समझा और रहमा की वजह से वो डूब गई और सारे मुल्क में खौफ व हरास फैल गया और खुदावंद के नाम और सलाम पर गैर मोहम्मद ने किया। इसलिए कलाम को अच्छी तरह पहले पढ़ो, अच्छी तरह समझो, नहीं समझ आती तो किसी के साथ बात मत करो। खुदावंद से अक्ल दिलाई और लगौस की रोशनी मांगो। आपकी वजह से कोई ठोकर ना खाए, आपकी वजह से कोई रूह दरगश्ता ना हो जाए, गुमराही की रूह में ना चली जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम मैसेज करते हैं तो क्या कहते हैं? अगर दाऊद की जिंदगी में खुदा ने ऐसे किया तो वो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगा। आप भी दाऊद की तरह उसकी हुजूर दुआ करें। यही कहते हैं। यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ये नहीं कहते। अब दाऊद तो बकरियां चराया करता था, तो भेड़ें चराया करता था, तो मैं क्या हो गया, चलो आप भी चले जो कसूर और दूर कंगर पर जाकर जहाँ पर बकरियां हैं, भेड़े हैं, वहां पर जाकर भेड़ बकरियां ले लो और उससे भी आगे जंगल में जाकर भेड़ें चराओ और दाऊद की तरह ये 150 दूर वहां पर गाई जाओ तो बाद में आपको मिल जाएगा। तो आप बोलो भाई साहब यहाँ नहीं तो आपको मिल सकता। पहले बकरियां ले, भेड़े ले, इतनी दूर जाके जगह ले, वहां पर जाके चराएं, जंगलों में जाएं, तो वो बात तो यहाँ पर भी है। मैं सिर्फ वो हवाला दूंगा कि वो तन्हा रहता था तो वो जंगल में था, आप अकेला अपना कमरा बंद कर देते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? लगौस। इसलिए लगौस की अहमियत को जानिए। यीशु की जिंदगी की इब्तिदा भी है और इख्तिताम भी। अब मलके-सदक यीशु के माँ और बाप दोनों थे। मलके-सदक यीशु मसीह का बाप भी था और माँ भी, क्योंकि यीशु मसीह किसके वसीले से पैदा हुआ था? रूह कुदूस की वसीले से पैदा हुआ था। और लिखा है मरियम की तेरी बस के काम नहीं है, तूने आमीन कहा दिया पर तू खामोश से पर जीती है और सलामत रह, कलाम में मुकद्दस पढ़ती है, खुदा में बढ़ती है, पाक साफ रख। खुदा का पाक रूह तुझ पर साया। साया का मतलब क्या होता है? तुझे अपनी रोशनी में छुपा लेगा। ये खुदा का तुझ पर फजल होगा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने घरों के लिए छुपा लेती है और एकदम से बादल बन जाता है और जिस जगह बर्फ हो जाता है वहां पर बादल नीचे आ जाता है, तो खुदा का रूह तुझे अपने अंदर समेट लेगा और खुदा तेरे अंदर तेरे डीएनए को इस्तेमाल नहीं करेगा, तेरे अंदर अपने कलाम की सूरत देगा और उस सूरत को फिर वो अपने सूरत पर ढालकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मसीह की माँ का नाम है मरियम। मसीह की माँ का नाम है, लेकिन यीशु के माँ और बाप दोनों थे मलके-सदक सालम। सो वो पालने के सबब से उसकी माँ कहलाई। लेकिन कलाम फरमाता है कि मलके-सदक पाक रूह यीशु मसीह का बाप और माँ दोनों।
کیونکہ جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، یہاں پر آپ کو یہ مکاشفہ مل گیا ہے کہ مسیح کی ماں مریم نہیں ہے، مسیح کی ماں مریم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا آدم جو زندہ نفس تھا اس کے وسیلہ سے گناہ آیا، اور یہ آدم ثانی اس کے وسیلہ سے نجات۔ جو پہلا انسان تھا، پہلا آدم تھا، ہاللیلویا، جناب نے جو چشمہ لگایا ہے اس کے اندر مجھے نظر آ رہا روشنی نام نام ہوگا۔ جو پہلا آدم خدا نے بنایا تھا اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ وہاں پر تو لکھا ہے کہ پہلا باپ 26 آئے، اور خدا نے فرمایا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو وہاں پر تو خدا باپ کس کو پیدا کر رہا ہے؟ کس کو پیدا کر رہا ہے؟ آدم کو پیدا کر رہا ہے۔ کس کو پیدا کر رہا ہے؟ آدم کو پیدا کر رہا ہے۔ اور آدم کا باپ کون ہے اور ماں کون ہے؟ خدا۔ تو وہاں پر وہ ماں سے بھی نہیں پیدا ہو رہا، آدم ماں سے بھی نہیں پیدا ہوا، وہ صرف باپ سے پیدا ہوا۔ صرف خدا نے عورت سے گناہ ہوا تھا باغ عدن کے اندر، وہ گناہ اس جسم کے اندر ہوا تھا نا، کس جسم کے اندر؟ ہوا کے جسم کے اندر وہ گناہ ہوا تھا، اس لیے اس جسم کے اندر گناہ ہوا تھا، اس جسم کے اندر خدا کا کلام مجسم ہوا ہے، تاکہ عورت کی نسل بچ جائے۔ عورت سے نسل انسانی بڑی تھی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ میں ہی بڑھتی جائے۔ خدا نے وہاں پر انتظام کیا تھا کہ عورت کے وسیلہ سے دنیا میں گناہ آیا، عورت کے وسیلہ سے ہی دنیا میں نجات آئے گی، اور نجات کون دے سکتا ہے؟ صرف خدا دے سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاں، وہ ملک صدر سالم تھا اور یسوع ایک ہی ہے۔ یسوع اور ملک صدر سالم، خدا اور مسیح ایک ہی ہے، یاد رکھ۔ لیکن یسوع زمینی جسم تھا، وہ پیدا ہوا اور گناہ سے مبرا تھا، خدا کا اپنا جسم، اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا، اور وہ گناہ سے مبرا تھا جو موت پر فاتح ہوا، خون بہا کر اس نے قیمت ادا کی اور اپنے لیے بیٹے اور بیٹیوں کو قبول کیا۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ کو سمجھ لگی تو پھر مجھے بھی سمجھا ہوگا، مجھے سمجھ آ مجھے نہیں سمجھا سکے، میں آپ کو سمجھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میرے کہنے کا مطلب اگر آپ کو سمجھ لگ گئی تو آپ مجھے مینشن کریں، مجھے بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کلام سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اس کلام کو سن کے برکت پا رہے ہیں، اور کلام کیا ہے؟ خدا۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ ہم میں اور دوسری کلیسیاں میں کیا فرق ہے؟ ابھی تک آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ کلام خدا ہے۔ دوسری کلیسیا پرستش پر زور دیتی ہے، اور ہم کلام پر زور دیتے ہیں، اور کلام خدا ہے، ہم خدا پر زور دیتے ہیں۔ آمین۔ کہ خدا کیا ہے، خدا کیسے ظاہر ہوا، خدا کس میں ظاہر ہوا، کون سی کتاب میں کس کے اندر ظاہر ہوا، کون سی کتاب میں کس کے اندر ظاہر ہوا، ہم خدا پر زور دیتے ہیں، اس کی ریت پر زور دیتے ہیں، اور باقی گانے پر زور دیتے ہیں۔ وہ تھکے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں استاد مراج آ اسے مسیح والی سنیں، اور مراج صاحب نے آدھا گھنٹہ دے، ایک والی آدھے گھنٹے میں 15 منٹ اپنی سیٹنگ کرتے کرتے 15 منٹ کی والی۔ جب کلام کی باری آتی ہے لوگ تھکے ہوتے، تالی بجا بجا کے گا گا کے گلے درد اور نمکیات پسینہ نکل جاتا ہے، اور اب
جب خدا کی باری آتی ہے تو لوگ تھک جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے بیٹا صرف 20 منٹ کا کام ختم کر دیں، تو وہاں پر بھی خدا جب 20 منٹ کے لیے آتا ہے تو خدا پھر 20 منٹ کے لیے آتا ہی نہیں ہے، وہ پھر پادری ادھر ادھر کے حوالے پڑھ کے حوالوں میں پھنس جاتا ہے اور حوالوں سے باہر نکلا نہیں جاتا، ان کی ترتیب میں نہیں آ سکتا۔ لیکن آج آپ کے سامنے میں یسوع کی گواہی پیش کر رہا ہوں، میں بڑا پریشان تھا، پورا ہفتہ آگے خدا سے کلام مانگ رہا تھا اور میرے دل میں یہ کتاب آ گئی کہ یہ کتاب اس کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا یہ تو اتنے لمبے صفحے ہیں کہ یہ تو رات اب 3 بج گئے ہیں، سوری 2:30 ہو گئے، تو میں اب کیسے یاد کروں، میں یہ کیسے کروں، یہ میسیج بھی دینا ہے اور یہ میسیج بھی بڑا پوری بائبل کا نچوڑ ہے، تو میں اس کو آج صبح دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دعا کی، اپنا سبق پڑھا اور اس لغوس کے میسیج کو ایک بار پڑھ کے دعا کر کے میں اوپر جا کے پھر میں دعا میں ٹھہرا چھت پر اور دعا کر کے پھر میں سو گیا اور صبح اٹھا تو میرے دل میں روح میں ایک ہی بات چلی، ابھی آپ کے سامنے وقت کا مسئلہ کلام پیش ہو رہا ہے، آمین ایسی ایسی گواہیاں پیش کی ہیں جو میں نے کبھی نہیں پڑھی، جیسے یہ وقت، آمین آمین۔ اور پھر میں نے اپنی میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ وقت کا کلام ہے اور اگر لغوس یہاں پر نہ ہوتا تو میں اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر ہی نہیں سکتا، میں اس کو کبھی نہیں بول سکتا۔ یہ استاد کی مہربانی ہے نبی کے وسیلہ سے جو ہم تک باپو کا زندہ میسج ٹھیک من میں پہنچا اور اس نے ہمیں بنائے عالم سے جو بہتر چنا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں یہاں تک کھڑا کیا۔ ہاللیلویا۔ اب غور کریں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کی یہاں گواہی ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ بھی مرنے کا نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا وہ نہیں مرا بلکہ وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اب یسوع اسی کی صورت پر بنا، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یسوع اور خدا میں فرق ہے، یسوع کی خدا ہے، خدا کی خدا نہیں، ملک صدر سالم کی خدا نہیں، جبکہ یسوع کی خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کو بڑی برکت دے۔ یسوع کی خدا کہاں سے ہوئی؟ مریم کے رحم سے۔ ملک صدر سالم یسوع نہیں تھا، وہ خدا تھا، یسوع خدا کا زمینی مقدس تھا، یسوع کی خدا ہے اور خدا جو ملک صدر سالم اس کی خدا نہیں ہے۔ خدا میں غور سے سنیے گا، یہ جو میں آپ کو یہ خاص ٹاپک بتا رہا ہوں عنصر کا، اور ملک صدر یسوع نہیں تھا کیونکہ یسوع کی خدا تھی جو مریم کے رحم سے شروع ہوئی، جبکہ یسوع جو خدا کا بیٹا ہے وہ اندھے کے خدا کی تیسری صورت ہے، وہ تھیوفنی جلالی بدن جو خدا میں اس سے نکلا، وہ تھیوفنی جلالی بدن تھا، اور جبکہ وہ بھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، یہ محض اس کی زندگی تھی اور وہ تھیوفنی لغوس میں تھی۔ لہذا جب آپ اس تھیوفنی جلالی بدن پر غور کرتے ہیں، تبدیل ہونے والے جسم، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یسوع جس کا وہ وجود پہلے سے تھا، اس سے پہلے کہ وہ مریم کے ذہن میں آئے۔ آمین آمین۔ مسیح خدا کے اندر تھا، آمین۔ اور جب خدا نے مسیح کا خیال کیا، مسیح کو سوچا اور وہ اپنے منہ سے فرمایا تو وہ مریم کے اندر جا کر انسان ہوا۔ آمین۔ اس تھیوفنی میں جو زندگی موجود تھی وہی زندگی یسوع ناصری جو بعد میں پیدا ہوا موجود۔ پھر 30 سال کی عمر میں جب اس کا بپتسمہ ہوا، لغوس خاتون یسوع کے لیے صرف کبوتر کی مانندہ اور یسوع ناصری میں داخل ہو جاتا ہے، خدا اور انسان ایک ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اب تھوڑی سی اور برداشت کریں۔ میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا، کلسیوں پہلا باب 15ویں آیت سے 17ویں آیت تھا، لکھا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے۔
اب یہ جو اندیکھی خدا کی صورت پر ہے اور ساری مخلوقات سے پہلے پیدا ہوا ہے، یہ کون؟ کچھ بھی نہیں پیدا ہوا تو خدا نے اپنا جلالی بدن بنایا. یہ نئے عہد نامے میں کرسیوں پہلا باب 15ویں آیت، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو جان دے، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات یا حکومتیں، سب چیز اسی کے وسیلہ سے اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ پاک روح ہے جو پیدائش کی کتاب میں پانی کی سطح پر جنبش کر رہا ہے. خدا کے اندر سے نکلا خدا ہے، یہ لغوس ہے، یہ خدا کا جلالی بدن ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز کو، پانی کے اندر کی، پانی کے اوپر کی، زمین کے اندر کی، ظاہر کی، باطن کی، منطق کی ہر چیز کو پیدا کیا اور بنایا. ہاللیلویا. خدا نے پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ سے جدا کیا دنیا کی ہر چیز سے پہلے، اس کے بعد جو جلالی بدن تھا اس نے سب کچھ بنایا. وہی جلالی بدن موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا، موسیٰ کو نظر آتا جس کا ہاتھ موسیٰ نے دیکھا تھا. وہ موسیٰ کو اپنے پیچھے سے دکھاتا ہے کہ تو جب میں گزر جاؤں گا مجھے پیچھے سے دیکھنا. پرانا عہد نامہ مجھے پیچھے سے دیکھنا، اور نیا عہد نامہ جس نے مجھے دیکھا مجھے آگے سے دیکھنا. پرانا عہد نامہ اور نیا. ہاللیلویا. آپ دیکھو میں یہاں ہوں تو میں آگے کیسا ہوں میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا کہ آگے کون ہے، لیکن جب نیا عہد نامہ آئے گا تو پھر آگے سے آپ کو نظر آئے گا. ہاللیلویا. پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ کمل ہو گیا. خدا جو جسم میں ظاہر ہوا اور وہ جلالی تھا اور اس نے اپنا جلال موسیٰ پر ظاہر کیا، اور کلام مقدس میں خدا کے بندہ نے پالوس نے یہ مکاشفہ دیا کہ آج تک انسان نے خدا کو نہیں دیکھا. موسیٰ نے خدا کو پیچھے سے دیکھا، اور نئے عہد نامے میں سب نے اس کو آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، چھو چھو کے دیکھا، ہاتھوں کو چوما، پیروں کو چوما، اس کے ساتھ ہنسے، اس کو روتے، اس کو. یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکایا گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح ننگے تھے، اس نے چڈی بھی نہیں پہنی. چھوڑ دو جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ دو. یسوع مسیح نے چڈی بھی نہیں پہنی تھی. اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسیح نبی کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اس کے اندر نبی نے یہ بھید کو کھولا ہے کہ یہ تصویریں بنائی ہیں نا جب یونانیوں نے، رومیوں نے، انہوں نے اس کے اوپر اس طرح کپڑا ڈال دیا پیارا. یہ کپڑا نہیں تھا، اسے کہتے ہیں نا لعنتی موت. لعنتی موت خدا انسان بن کر مرا، اس نے ساری لعنتیں ہم سے دور کی، ساری بیماریاں کفور کی. یاد رکھنا، لوگوں کو بتائیں کہ خدا کا بیٹا جو مسیح ہمارے لیے قربان ہوا، خدا کا بدن خود خدا، وہ صلیب پر ننگا تھا، کپڑا بھی نہیں تھا اس کے اوپر پہننے کے لیے. اور جب وہ پیدا ہوا تب بھی اس کے پاس کپڑا نہیں تھا اوپر اوڑھنے کے لیے. جو چمڑی جسے پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں، جس کے اندر چارہ ڈال کر جانوروں کو کھلاتے ہیں، لکڑی کی بناتے ہیں، مٹی کی بڑی بڑی بناتے ہیں چرنیاں کھرلیاں، اس کو صاف کرنے کے لیے جو کپڑا وہاں پر پڑا ہوتا تھا، نبی کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ کپڑا یسوع مسیح پر ڈالا گیا. وہ بڑا گندا کپڑا تھا اور وہ کھلے آسمان میں تھا، اور جب وہ مریم سے پیدا ہوا اس کپڑے سے اس کو صاف کیا گیا تھا. اس کے جو ماں کا خون اوپر لگا ہوتا ہے اس کپڑے سے صاف کر کے اسی کپڑے کو اس کے اوپر ڈالا گیا. اور خدا انسان نہیں تھا، یسوع خدا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یسوع خدا ہے.
क्योंकि खुदा की कब्र नहीं होती, कब्र इंसानों की होती है। वो यूसुफ की कब्र में रहा, यूसुफ ने अपनी कब्र उसको दे दी, वो आज तक कब्र खाली है क्योंकि उसके अंदर खुदा रहा था। और वो कब्र एक दरवाजा था पताल में जाने के लिए, आलमेरवा में जाने के लिए एक दरवाजा था। इसीलिए इस पर भारा पत्थर रख दिया गया भारी, क्योंकि वो जो जिस्म उस कब्र के अंदर पड़ा था और जो लगोस उस जिस्म के अंदर था, वो लगोस, वो पाकलू वहां से आलमेरवा में चला गया। हालेलुया। आज के बाद मेरा ईमान है, आज के बाद आप लोग रूह कुदस क्या है, खुदा का रूह क्या है, रूहे हक क्या है, पाक रूह क्या है, रूह कुदस क्या है, और खुदा का जलाली बदन क्या है, लगोस क्या है, कभी भी नहीं भूलोगे। सबको सिखाओगे ये क्या है। और मेरा यहाँ पर बोलने का मकसद और मतलब भी यही है कि आपको लगोस खुदा के रूह की समझ आ जाए, ताकि जब हम आगे जाएं तो फिर और भी बढ़कर, क्योंकि जिसको इसकी नहीं समझ आई तो वो अगले बेदों को कैसे क्यों कर समझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको बरकत मिली। यस ब्रदर, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको सलाम के साथ। हालेलुया। आज तेरे समझा, तेरे जोर, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में किया, और हम थोड़े से लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आमीन। तूने अपना जलाल जाहिर किया पर हमें तरतीब और तौफीक मुझे बख्शी, ताकि मैं खुदावंद अपने भाइयों अजीजों के लिए, तेरे बेटों बेटियों के लिए खुदावंद आज तेरे कलाम का वसीला बना। खुदावंद पाक तू, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तू जो लोगों से खुदावंद पाक तू है, मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करता हूँ। आमीन। हालेलुया।